بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 ستمبر 2024 روز اتوار، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ یوم الوطنی پر رعایتی سیل کتنی حقیقی؟ وزارت تجارت نگرانی کیسے کرے گی؟ سعودی مارکیٹنگ اسپیشلسٹ احمد المساری کا کہنا ہے کہ یوم الوطنی اور دیگر مواقع پر رعایتی سیل دراصل دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اسے درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو کسٹمر اور تاجر دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بصورت دیگر دونوں فریقین کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سبق نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ سیل کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس برانڈ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے وہ حقیقی ہے یا محض دکھاوا۔ اس کا تجزیہ اس کے ریٹ اور معیار کو جانچ کر کیا جا سکتا ہے۔ اگر قیمتوں میں کمی واقع کی گئی ہے تو جہاں صارف کو اس کا فائدہ ہوگا، وہاں تاجر بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا کہ اسے اپنے سامان کے لیے کسٹمر کی بڑی تعداد میسر آئے گی۔ وہ اس کے معیار سے واقف ہو گئے، آئندہ بھی وہ اس معیار کی مصنوعات کو تلاش کریں گے۔ اس کے علاوہ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیمیں مارکیٹوں کا دورہ کریں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یوم الوطنی کے موقع پر لگائی جانے والی رعایتی سیل حقیقی ہے یا محض اعلان کی حد تک۔ وزارت کی ٹیمیں رعایتی ریٹوں کا جائزہ لیتی ہیں اور اعلان کردہ رعایتی ریٹ سے پہلے قیمتوں کا موازنہ کرتی ہیں۔ اگر قیمتوں میں فرق نہیں ہوتا تو رعایتی سیل کا اعلان کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وزارت تجارت کے قانون کے مطابق کوئی بھی تجارتی ادارہ اس وقت تک رعایتی سیل کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک وہ وزارت سے این او سی حاصل نہ کر لے۔ رعایتی سیل کا این او سی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وزارت کے متعلقہ شعبے میں درخواست دے، جہاں اسے ریٹ کے بارے میں معلومات دینا ہوں گی۔ لگائی جانے والی سیل سے پہلے اور اس کے بعد کے ریٹ کا تجزیہ کرنے کے بعد ہی جو این او سی ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں صنعتی کارکنوں کی فیسوں میں رعایت کے انڈسٹری پر مثبت اثرات۔ سعودی فیڈریشن آف سعودی چیمبرز کے اقتصادی سروے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے صنعتی سیکٹر کو ملنے والی رعایت سے سال 2019 کے مقابلے میں رواں سال صنعتی شعبے میں 55.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت نے صنعت کے فروغ کے لیے کارکنوں کی فیسوں میں دی گئی رعایت کے مثبت اثرات رونما ہوئے ہیں۔ صنعتی کارکنوں کے ورک پرمٹ فیس پر رعایت سال 2019 سے دی گئی تھی، جو 2025 کے آخر تک جاری رہے گی۔ فیسوں میں ملنے والی رعایت کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے، جس صنعت کو فروغ ملا اور اس شعبے میں سرمایہ کاری 992 ارب سے بڑھ کر 1.5 ٹریلین ریال تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب سال 2019 میں سعودی عرب میں فیکٹریوں کی تعداد 7.6 ہزار تھی، جو کہ سال 2024 میں بڑھ کر 11,800 تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا سال 2019 میں صنعتی سیکٹر میں پیداواری حاصل 392 ارب ریال سے بڑھ کر سال 2023 میں 592 ارب ریال تک پہنچ گیا تھا۔ انڈسٹریل سیکٹر کے کارکنوں کی فیسوں کی مد میں ملنے والے رعایت کی وجہ سے سعودی عرب میں غیر ملکی سرمایہ کار فیکٹریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، جن کی تعداد 622 سے بڑھ کر 1067 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس مد میں سرمایہ کاری میں بھی 116.2% کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رہائشیوں کی ہفتہ وار خریداری میں 8.6% کی کمی۔ سعودی مرکزی بینک سامہ نے کہا گزشتہ ہفتے ملک کے رہائشیوں کی خریداری میں 8.6% کمی ہوئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سامہ نے کہا کہ مذکورہ ہفتے کے دوران ٹرانزیکشن آپریشنز میں 2.8% کمی ہوئی ہے۔ سامہ نے 8 ستمبر سے 14 ستمبر کے درمیان رہائشیوں کی خریداری کی رپورٹ جاری کی ہے۔ سامہ نے کہا کہ مذکورہ ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 12.20 بلین ریال کی خریداری کی ہے۔ کھانے پینے کے شعبے میں 1.85 بلین ریال خرچ ہوئے ہیں اور یہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 12.2% کم ہیں۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ اور کافی شاپس کے شعبے میں 1.81 بلین ریال کی خریداری ہوئی ہے اور یہ 6.3% کم ہے۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی 7.4% کمی کے ساتھ 0.77 بلین ریال کی خریداری کی گئی ہے۔ آداب عامہ کی خلاف ورزی پر 5 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مشرقی ریجن پولیس نے کہا کہ آداب عامہ کی خلاف ورزی پر 4 خواتین اور 1 مرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر الحصہ پولیس نے مذکورہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ریجنل پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد کے ساتھ تفتیش جاری ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پولیس نے کہا کہ آداب عامہ اور معاشرتی روایات اور آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی موجب سزا جرم ہے۔ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے غزہ میں اسکول پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔
رابطہ عالم اسلامی نے جنوبی غزہ میں واقع الزیتون علاقے کے ایک سکول پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جہاں بے گھر شہریوں کو پناہ دی جا رہی تھی۔ اس حملے میں قریبی رہائشی عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد زخمی یا ملبے تلے دب گئے ہیں، جن میں بیشتر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ رابطہ کے جنرل سیکریٹریٹ سے جاری بیان میں سیکریٹری جنرل اور چیئرمین مسلم علماء کونسل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم ملیسا نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے جاری جرائم کا حصہ قرار دیا ہے۔ گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ابشر کے ذریعے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ آج اتوار کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ نیلامی ابشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہو رہی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ نمایاں نمبر پلیٹس کی نیلامی وہ کل پیر تک جاری رہے گی۔ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمہ نے کہا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اسپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ مکہ، عسیر، باہا اور جازان میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے کہا آج اتوار کو مکہ مکرمہ، جازان، عسیر اور باہا میں بارش کا امکان ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا کہ مذکورہ ریجنز کے بالائی علاقوں میں مطلع ابرآلود رہے گا، جبکہ رات کے وقت اور صبح سویرے دھند چھائی رہے گی۔ محکمہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ، جازان، باہا اور عسیر کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوا بھی چلے گی۔ اسی طرح مشرقی ریجن کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ بحیرہ احمر میں شمالی اور شمال مغربی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 15 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جس کے باعث 1 میٹر سے 2 میٹر تک اونچی موجیں اٹھیں گی۔ خلیج عرب کی سمندر میں شمال مغربی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 10 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ الشرقیہ ریجن میں جھگڑے کے دوران ایک شخص ہلاک، ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن میں عوامی مقام پر جھگڑے کے دوران ایک شخص پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ منامہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی، جس پر کارروائی کی گئی۔ بیان کے مطابق ضروری قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی قیادت کی شاہ بحرین سے شیخ خالد بن محمد کے انتقال پر تعزیت۔ سعودی قیادت نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے شیخ خالد بن محمد آل خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایس پی کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے الگ الگ تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔ سعودی عرب میں کھجور کے فضلے کی ری سائیکلنگ کا اقدام۔ سعودی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت اور کھجوروں کے قومی مرکز نے سعودی عرب میں مبینہ طور پر کھجور کے درختوں کے فضلے کو ری سائیکل کے خصوصی اقدام کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق کھجور کے درختوں کی باقیات کو خاص انداز سے جلا کر حاصل کردہ کوئلہ کاربن سے غیر محفوظ مواد مٹی کی ساخت کو بہتر بناتا ہے، پانی کو برقرار رکھتا ہے اور غذائی اجزاء کی دستیابی کو بڑھاتا ہے۔ یہ بائیو چار گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔